زرداری اور بلاول بھٹو کی بھرپور کوششوں کے باوجود آج ایک مرتبہ پھر کشمیر میں پیپلز پارٹی کی شکست کی آوازیں ہر طرف سے آ رہی ہیں۔ بلاول بھٹو نے بہت چیخ چلا کر بہت زوردار انداز سے وہاں تقریریں بھی کی اور یہ بتانے کی کوشش کی کہ ان کی جو سابقہ گورنمنٹ تھی وہ جو ناکام ہو گئی ہے پیپلز پارٹی کی، آزاد جموں و کشمیر میں اس پارٹی نے جو ہے وہ دوبارہ اقتدار حاصل کرنا ہے، وہ جس نے وہاں پر ایکشن کمیٹی کے غیر ضروری مطالبات کو تسلیم کر کے ان کے مجرموں کو رہا کر کے ان کو ختم کر کے ان کو آج اپنے ساتھ ملایا، تو کشمیری عوام نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ پیپلز پارٹی کو ممتاز راٹھوڑ صاحب کے بیٹے جو فیصل راٹھوڑ صاحب ہیں ان کو وہ دوبارہ وزیر اعظم نہیں دیکھنا چاہتے۔ اس لیے نون لیگ جو ہے وہ اپنی پوری بھرپور طریقے سے وہاں انہوں نے اپنی کاروائیاں بھی کی ہیں، کل ہی انہوں نے 200 بسیں بھی وہاں چلائی ہیں، جو کہ یہ الیکشن کی اگر خلاف ورزی ہے تو ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے، اور اس پہ الیکشن کمیشن کو خود ہی کوئی نہ کوئی فیصلہ لینا ہے، لیکن یہ کہنا کہ یہ سب چیزیں جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں، لیکن عوام کے لیے اگر کوئی چیز ہے تو وہ ہر طرح سے ٹھیک۔ اس کے ساتھ ہی دوسری جو سب سے اہم بات یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت جو الیکشن کی جو ہمیں اطلاعات آ رہی ہیں آزاد کشمیر سے بھی اور ارد گرد کے علاقوں سے بھی، وہ یہ آ رہی ہیں کہ نون لیگ کے کینڈیڈیٹ جو ہیں وہ بھرپور طریقے سے کامیابی حاصل کر رہے ہیں اور ان کے کیمپوں میں لوگوں کا رش بھی ہے اور وہاں پہ جو ہے نا کام کو آگے بھی بڑھایا جا رہا ہے۔ اب پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ ایسی کیا ضرورت پیش آ گئی تھی کہ وہاں پر پوری پیپلز پارٹی جو ہے بلاول صاحب کے ساتھ وہاں شامل رہی اور ان کی اپنی حکومت بھی تھی ان کی اپنی حکومت کے دور میں یہ ساری صورتحال سامنے آئی کہ ایک مرتبہ ایکشن کمیٹی نے وہاں پہ کام کیا، پھر دوبارہ ایکشن کمیٹی نے وہاں کام کیا، پھر تیسری مرتبہ ایکشن کمیٹی نے وہاں کام کیا، اور یہ ساری کی ساری جو ہے پاکستان کے خلاف استعمال ہونے والے پاکستان مرد آباد کے نعرے لگانے والوں کو پیپلز پارٹی نے اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کی، اور یہ ساری کی ساری صورتحال جو ہے ایسی خراب کی جس کی وجہ سے آج پیپلز پارٹی کو مسلم لیگ نون کے مقابلے میں پہلا مرحلہ جو آج ہو رہا ہے، میں نے جو پولنگ اسٹیشنوں سے معلوم کیا، ان کے کیمپوں سے معلوم کیا، ان کے لوگوں سے معلوم کیا، تو معلوم یہ ہوا کہ اس وقت پیپلز پارٹی کے تمام کیمپوں میں لوگ موجود ہیں اور بڑی بھرپور انداز سے اپنی کمپین چلا رہے ہیں۔ وہاں پہ پیپلز پارٹی کے بھی لوگ موجود ہیں۔ پیپلز پارٹی نے دوسرے بہت سارے علاقوں میں جا کر کے کام کرنے کی کوشش کی اور یہ صورتحال قدر خراب کی گئی ہے کہ وہاں پہ اب ایسا محسوس ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور صاحب بھی وہاں پہ موجود ہیں، علیم خان صاحب کی پارٹی جو استحکام پاکستان پارٹی ہے، علیم خان صاحب نے وہاں پہ ایک بہت ہی انوکھا ایک وہاں پہ پوائنٹ بنایا ہے۔ وہ یہ بنایا ہے کہ علیم خان کا کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی نے اور نون لیگ نے، ان کا ایک استحکام پارٹی ہے علیم خان صاحب کی، اور ایسا بھی محسوس ہو رہا ہے کہ وہ اس پوری جو حکومت ہوگی اس وقت، اس حکومت کے دور میں ان کو اس استحکام پارٹی کو اتنی سیٹیں ضرور مل جائیں گی کہ جو حکومت کو بنانے اور بگاڑنے میں یا بنانے یا توڑنے میں اہم کردار ادا کر سکے گی۔ اس وقت نون لیگ نے اپنی بھرپور کمپین چلائی اور جی بی کی طرح انہوں نے تھوڑا سا بیک فٹ پر آ کر کے نہیں کھیلا بلکہ فرنٹ فٹ پہ کھیلا۔ وہاں پہ مریم نواز بھی گئیں، وہاں پہ جو ہے نواز شریف خود موجود ہیں۔ اس ساری صورتحال جو ہے ایسی غمگیر ہو چکی ہے، یہ ساری صورتحال ایسی تباہ کن ہو چکی ہے کہ وہاں پہ صرف اور صرف جو ہے نا وہ صرف پاکستان کے مطلب پاکستان کے لیے نہیں بلکہ استحکام پاکستان کی جو پارٹی ہے وہ کشمیریوں کے لیے بنائی ہے انہوں نے۔ یہ ایک ایسی پارٹی بنائی ہے جو جنہوں نے علیم خان صاحب نے ایک فارمولہ بھی پیش کیا ہے کہ اس وقت جو صورتحال سامنے ہے
وہ ایک ایسی صورتحال ہے کہ ہماری جو آزاد کشمیر کی حکومت ہے وہ قطعی طور پہ جو ہے وہ یہاں کے مسائل کو حل کرنے میں، یہاں کے معاشی صورتحال کو بہتر بنانے میں، اور یہاں کی جو سرمایہ کاری ہے وہ نہ ہونے میں، اور یہاں کی جو صورتحال خراب ہوئی ہے امن و امان کی، اس کی بھی تمام تر ذمہ داری پیپلز پارٹی پہ عائد ہوتی ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ خود وہاں کی حکمران تھی، اور اس حکمرانی کے دور میں ہی وہ اس پارٹی کو ایک ایسی صورتحال دینے کی کوشش کر رہی ہے جو پوری تباہ کن صورتحال ہے۔ علیم خان کا کہنا ہے کہ کیونکہ ہمارے آزاد کشمیر میں اس وقت سرمایہ کاری بالکل بھی نہیں ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے یہاں کا جو ٹورزم ہے جو ایک اچھا، اور آپ کو میں ایک اور بات بتاؤں کہ یہ چند دنوں سے یہ آزاد کشمیر میں جو ایکشن کمیٹی جو ہے وہ اپنا کچھ امن و امان کی صورتحال اس نے خراب کی ہے، لیکن اس سے پہلے آزاد کشمیر کی جو صورتحال تھی وہ بہت اچھی بھی تھی، اور آزاد کشمیر کے لوگ جو تھے وہ پرامن بھی ہیں وہاں پہ بیشتر۔ اچھا، ایک اور بات میں بتاتا چلوں اس حوالے سے، جو آزاد کشمیر کے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ لندن میں بہت امیر پوسٹوں پہ، اور امریکہ میں بھی ان کے باضابطہ جو ہے سینٹ میں، اور بھی سینیٹر سے بھی اور دوسرے دیگر حکومتی ارکان سے بھی ان کے قریبی رابطے بھی ہیں، اور یہی صورتحال لندن میں تو ان کے کچھ ارکان جو ہیں ایوانی نمائندگان بھی شریک ہیں، اور وہاں وہ ان سے بار بار ایک ہی بات کرتے ہیں کہ ہم آزاد کشمیر میں سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں۔ اس سلسلے میں یہ بولنا چاہوں گا، یہ بتانا چاہوں گا کہ ہم لوگ بھارت کو بہت زیادہ مظلوم نہیں ثابت کرنے کی کوشش کرتے، بلکہ ان کو ایک ظالم کے طور پہ شامل کر رہے ہیں اس دنیا میں۔ لیکن ہمیں دیکھنا یہ چاہیے جو بھارت کے زیر مقبوضہ علاقے ہیں وہاں تو ٹورزم کو بہت زیادہ عروج پہنچایا گیا ہے، بہت اچھا بنایا گیا ہے، لیکن جو یہاں کے جو کشمیر ہے وہ بالکل ایک کبھی کچھ سیاح آتے ہیں کبھی نہیں آتے ہیں، وہاں امن و امان کی صورتحال بھی خراب ہوتی ہے، وہاں کے لوگ بھی اپنی معاشی ضرورت کو بھی، اس وقت جو مقبوضہ کشمیر میں جو لوگ ہیں ان میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ٹورزم کی وجہ سے جو ہے بہت اچھی روزگار بھی حاصل کر رہے ہیں، اور اگر وہاں پہ کوئی امن و امان کی صورتحال خراب کرتی ہے بھارت، جس کی وجہ سے اس کا نقصان وہاں کے لوگوں کو ہوتا ہے، اس لیے یہ جو ہمارا آزاد کشمیر ہے اس میں بھی اگر سرمایہ کاری کی جائے، اس میں بھی ٹورزم کی صنعت کو فروغ دیا جائے اور اس کو آگے بڑھایا جائے تو بہت ساری کامیابیاں حاصل ہوں گی۔ اس لیے آج کی جو اس پوری صورتحال میں جو اس وقت نون لیگ جو وہاں اتر رہی ہے، تو اس کے ذہن میں بھی یہ بات ہونا چاہیے کہ ایسی ساری صورتحال جو ہے اس وقت ضرورت ہے کشمیریوں کی، کشمیریوں کو روزگار کی ضرورت ہے، کشمیریوں کو امن و امان ان کی اہم ضرورت ہے۔ یہ ساری صورتحال، یہ جو آپ برسوں سے ہم لوگ جو اس کو پر اربوں ڈالر جو ہے، اربوں روپے جو ہیں وہ کشمیر کی حفاظت پہ ہم جو ہے وہ نچھاور کر رہے ہیں، تو اس کا ہمیں رزلٹ بھی تو کسی جگہ سے ملے نا، سرمایہ کاری ہو، وہاں لوگ اپنے ٹورزم کو فروغ دے۔ بہت پرامن علاقہ، بہت خوبصورت علاقہ، آپ یقین کریں کہ آگے تک اگر آپ چلتے چلے جائیں تو آپ کو ایک خوبصورت ترین علاقہ ملے گا، لیکن وہاں پہ ہمارے جو نہ جانے نہ معلوم کیا وجہ، پہلے تو وہاں موبائل بھی نہیں تھے، پھر وہاں پہ جب یہ زلزلہ آیا تھا تو اس کے بعد یہ ضرورت بھی پیش ہوئی کہ وہاں پہ موبائل لائے جائیں، اس لیے آزاد کشمیر میں۔ لیکن اس ساری صورتحال کو ہی دیکھتے ہوئے اب آزاد کشمیر کے لوگوں نے آج یہ فیصلہ کیا ہے کہ بلاول صاحب کو وہاں کسی بھی طرح کی کامیابی حاصل نہیں ہوگی۔ ان کی جو چیخ و پکار کی جو تقریریں ضرور جاری ہیں، وہ نون لیگ پہ نام لے کر الزامات ضرور لگا رہے ہیں، لیکن وہ کامیابی سے بہت دور ہیں۔ اس لیے وہاں پہ صرف اور صرف نون لیگ ہی کا وزیر اعظم آئے گا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ استحکام پارٹی کے ساتھ مل کر کے، یعنی یہ جو استحکام پارٹی ہے یہ علیم خان صاحب کی ہے، اس کے ساتھ مل کر بھی وہاں پہ کوئی حکومت بنانے کی کوشش کریں۔ اس کے علاوہ جو سب سے اہم بات ہے وہ اس پورے انتخاب کے 3 مراحل ہیں۔
اب آج اس کا پہلا مرحلہ ہو گیا ہے، اب شام ہو گئی ہے اور یہ پہلا مرحلہ ختم ہو گیا ہے اور رزلٹ آ رہے ہیں کہ نون لیگ جو ہے اس میں کامیاب ہو رہی ہے۔ تو یہ اس پورے مرحلے کے بعد یہ بات طے ہو گئی کہ بقیہ 2 مراحل میں بھی نون لیگ کو ہی کامیابی حاصل ہوگی۔ یہ 6 اگست کو اس کا آخری مرحلہ ختم ہوگا، تو یہ ساری کی ساری کامیابی جو ہے وہ نون لیگ ہی کے آئے گی اور نون لیگ ہی وہاں پہ حکومت بنانے کی پوزیشن میں ہوگی۔ اب اس نے کرنا کیا ہے، کرنا کیا نہیں ہے، یہ تو شاید بہت بات کی بات ہے، لیکن شاید اسٹیبلشمنٹ کو اس طرح سے بلاول صاحب نہیں تیار کر سکے جس طرح انہوں نے جی بی میں یعنی گلگت بلتستان میں تیار کیا تھا کہ آپ وہاں پہ کامیابی حاصل کریں گے، لیکن یہاں پہ ان کے اور اسٹیبلشمنٹ کے حالات بالکل ناکامی کی طرف ہیں۔ یہ ہے ساری صورتحال۔ اس کے ساتھ ہی قاضی جاوید آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔